آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ دور کے لیے یعنی کہ دیٹ وہ، تو اس کے لیے ذالکا کا استعمال ہوتا ہے، ذالکا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ذالکا تو میل کے لیے ہو گیا، دور کے لیے، ذالکا میل کے لیے ہوا تو فیمیل کے لیے تلکا کا استعمال ہوگا، تلکا کا استعمال، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ تلکا، ٹھیک ہے، اینڈ ہو از شی، اور وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلکا یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، وہ بورڈ پر ہم آپ کو لکھ کر کے فرق سمجھائیں گے۔ الدرس السابع، من ہذہ، یہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے خاتون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہذہ ہے۔ ہذہ آمینہ، یہ آمینہ ہے، ومن تلکا، اور وہ کون ہے؟ دیکھیں آپ، وہ اگر مذکر میل ہوتا تو ذالکا آتا، چونکہ یہاں پر خاتون ہے تو اس لیے تلکا کا استعمال ہوا ہے۔ ومن تلکا، اور وہ خاتون کون ہے؟ تلکا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے۔ ہذہ طبیبۃ وتلک ممرضۃ، یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہیں۔ دیکھیے ہذہ یہ بھی فیمیل ہے، طبیبۃ لاسٹ میں گولتا آیا ہے، یہ بھی فیمیل ہونے کی علامت ہے۔ ہذہ من الہند وتلک من الیابان، یہ ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان سے ہے۔ من حروف جارہ میں سے ہے، من آنے کی وجہ سے ہند کے آخر میں کسرہ دے رہے ہیں، من الہند۔ ہذہ طویلۃ وتلک قصیرۃ، یہ بلند قد والی، قد و قامت والی ہے، وتلک قصیرۃ، اور وہ پست قد والی ہے۔ جی ان کی صفت ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں چونکہ بوائز کے، لڑکوں کے بارے میں، آدمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہذا آ گیا۔ من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا حامد، یہ حامد ہے۔ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے۔ اب یہ فرق ہے ذالکا اور تلکا، دیکھیں آپ، ذالکا میل کے لیے، تلکا فیمیل کے لیے۔ ذالکا اور تلکا معنی دونوں کا ایک ہی ہے، جیسے آپ انگلش میں ہی اور شی دور کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہی از اے مین، شی از اے وومین، جو بھی آپ کہیں، تو وہ تلکا اور ذالکا اسی چیز کو ذکر کر رہے ہیں، وہ دور کے لیے۔ ذالک علی، وہ علی۔ اتلک دجاجۃ، کیا وہ ایک مرغی ہے؟ لا تلک بطۃ، نہیں وہ ایک بطخ ہے۔ ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلک بیضۃ، وہ ایک انڈا ہے۔ ہذہ سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر۔ ہذہ اسم اشارہ قریب کے لیے، مؤنث فیمیل، یہ استاد کی کار ہے، یہ مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہے۔ دیکھیں آپ، سیارۃ مضاف، المدرس مضاف الیہ، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے آخر میں کسرہ آتا ہے، مدرسی، سیارۃ المدرسی، اور ترجمہ کاکی کا ہوتا ہے اردو میں، اور انگریزی زبان میں آف کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیچرز کار یا کار آف ٹیچر۔ جی، وتلک سیارۃ المدیر، اور وہ پرنسپل کی کار ہے۔ اساعۃ عباس ہذہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ ساعۃ عباس مضاف مضاف الیہ، عباس کی گھڑی ہے یہ، یہ کوشچن کے لیے، استفہام سوال کے لیے ہے۔ لا ہذہ ساعۃ حامد، نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے۔ تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے۔ ذالک دیک وتلک دجاجۃ، وہ مرغا ہے اور وہ مرغی ہے۔ چونکہ دیکن میل ہے تو ذالکا استعمال ہوا، اور دجاجہ فیمیل ہے۔ آپ نے کیسے جانا؟ یہ آخر میں جو گولتا ہے، یہ گولتا میل کے لیے نہیں فیمیل کے لیے آتا ہے، تو مرغی یہ فیمیل ہے اس لیے تلکا استعمال ہوا، جبکہ معنی ایک ہی ہے، وہ، دیٹ۔ یہ تمارین ہے جو آپ کو مکمل کرنی ہے۔ ہذہ مدرسۃ وتلک جامعۃ، اسی کی مشق اور پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ ہذا، ہذہ اور تلکا، ذالکا،
اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہاں میل کے لیے آئے گا کہاں فیمیل کے لیے آئے گا آپ استعمال کریں. اور یہ بڑی آسان سی تمرین ہے، فل ان دا بلینکس آپ کو کرنا ہے. ذالکا اور تلکا، دیکھیں آپ ذالکا میل کے لیے تلکا فیمیل کے لیے، تو امن فیمیل ہے تو آپ استعمال کریں گے تلکا امن وہ ماں ہے. ابن والد کو کہتے ہیں باپ کو، تو آپ ذالکا استعمال کریں گے ذالکا ابن وہ والد ہیں. تو اس طریقے سے آپ 20 لفظوں کو جملوں کو مکمل کریں گے. اس درس میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کو ایک خاکے کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز کلمات. الممرضہ، یہ نرس کو کہتے ہیں، میڈیکل فیلڈ سے جڑا ہوا یہ لفظ ہے الممرضہ. الحدیقہ، الحدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں، باغ کو، گارڈن کو. البطہ، بطہ بطخ کو کہتے ہیں. المؤذن، نماز کے لیے آواز دینے والے مؤذن کو کہتے ہیں. الناقہ، اونٹنی کو کہتے ہیں. جمل اونٹ ہے، ابل کا معنی بھی اونٹ ہے. ناقہ چونکہ مؤنث ہے، ناقہ فیمیل، اونٹنی. البیضۃ، انڈا. اب یہاں پر اسماء الاشارہ للقریب و اسماء الاشارۃ للبعید، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے، بورڈ پر دیکھیں، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ بورڈ پر آپ دیکھیں کہ میں نے پورا چارٹ تیار کیا ہے. اسماء اشارہ قریب، اسماء اشارہ بعید. قریب کا معنی آپ جانتے ہیں، قریب جو ہے نیئر، جو چیز آپ کے ہوتی ہے اس کو جو ہے قریب کہتے ہیں، نیئر. ٹھیک ہے. یہ اسماء اشارہ اصل میں کیا ہے؟ اسماء اشارہ اصل میں ہے، یہ ہے پرونون ہے، یہ اصل میں پرونون ہے، پرونون. ٹھیک ہے، جو آپ اس میں اشارہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ قریب کے لیے ہاذا کا استعمال ہوتا ہے، دز، جیسے میں نے یہاں پر لکھا دز، یہ. اب یہاں پر آپ کو ہاذا قریب کے لیے اگر استعمال کرنا ہے مرد آدمی کے لیے تو آپ ہاذا کا استعمال کریں گے. جیسے ایک مثال میں یہاں پہ لکھ دوں، ہاذا ولدن، تو ترجمہ کیا ہوا؟ یہ لڑکا ہے. اور یہ لڑکی ہے مجھے کہنا ہے تو ہذہ استعمال کر لوں گا میں، ہذہ بنتن، یہ لڑکی ہے. معنی تو دونوں کا سیم ہے، ہذا ہذہ، صرف میل اور فیمیل یہ فرق ہے دونوں کے درمیان میں. اب دیکھیں اسماء اشارہ بعید کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. بعید کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ابھی پڑھا ہے کتاب کے اندر، بعید کہتے ہیں دور، فار. یہ بھی فار اوے، جو چیز آپ سے دور ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعید کہتے ہیں. دور کی طرف اگر آپ کو اشارہ کرنا ہے، جیسے آپ دیٹ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذالکا یہ میل کے لیے آئے گا اور تلکا جو ہے فیمیل کے لیے آئے گا. ذالکا، ذالکا قلم، وہ پین ہے. ٹھیک ہے. تلکا، تلکا کے لیے فیمیل کے لیے، حالانکہ معنی دونوں کا سیم ہے. تلکا کے لیے آپ اپنے ذہن سے جو ہے کوئی مثال سوچیں اور آپ اس کے لیے جو ہے تلکا بطتن یا دجاجتن، تلکا بطتن، وہ بطخ ہے. تو اس طریقے سے آپ اس بورڈ کو سمجھیں اور اس فرق کو سمجھیں، پروناؤن کو، اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید. محترم عزیز طلبہ، چونکہ آپ 7ویں درس میں ہیں تو ڈپلوما سے متعلق کچھ چیزیں بھی ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے گنتی 1 سے لے کے 10 تک آپ نے اس کو یاد کیا تھا. اب اسی طریقے سے ایام کے نام ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں. ایام کے یعنی کہ دنوں کے، ڈیز، 1 ویک کے جو نام ہوتے ہیں. الایام، الایام اصل میں یہ پلورل ہے، ایام، ایام یہ پلورل ہے. اس کا واحد آتا ہے یوم. یوم کا مطلب ہوتا ہے ڈے، ایک دن. یہ ڈیز، ایام کہیں گے تو یہ ڈیز ہوگا.
ٹھیک ہے، تو پہلے نمبر پر آئے گا یوم السبت، یوم السبت، یہ ہے یوم السبت، اور اس کے بعد آئے گا یوم الاحد۔ میں ٹیمپلیٹ کے ذریعے سے بھی آپ کو بھیج سکتا تھا، لیکن اس میں آسانی ہوگی آپ کو، یوم الاثنین لکھنے کا طریقہ منہج بھی معلوم ہو جائے گا۔ یوم الاثنین، یہ اصل میں گنتی جو آپ نے یاد کی ہے اسی پر آپ غور کریں گے تو آپ کو دنوں کے نام بآسانی یاد ہو جائیں گے۔ احد، واحد ایک، یوم الاثنین دو، ٹھیک ہے، یوم الثلاثہ ثلاثہ تین، ٹھیک ہے، تیسرا دن کون سا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، ثلاثہ۔ یہ لکھنے کے طریقے الگ الگ رہتے ہیں، ثلاثہ بھی آئے گا، ثلاثہ بھی آئے گا، اور جیسے جیسے آپ گرو کریں گے عربی لینگویج میں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ وہی جو نمبرز آپ نے یاد کیے تھے، دیکھیں رابعہ، اربعہ، یوم الاربعہ، ٹھیک ہے، اور 6 ہے یوم الخمیس، خمسہ سے خمیس، وہی نمبر، اور 7 یوم الجمعہ، یہ تو بڑا مشہور ہے، اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے، یوم السبت کا لفظ بھی آیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن جو ہے نافرمانی کی ہے، ہفتے کے دن اللہ کی نافرمانی کی، یعنی کہ مچھلی پکڑنے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو روکا تھا۔ تو یہ 7 دنوں کے نام ہیں، یہ ہے یوم السبت، یہ سیٹرڈے ہے، اور یہ سنڈے ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین یہ منڈے ہے، یوم الثلاثاء یہ ٹیوزڈے ہے، اور یوم الاربعاء یہ وینسڈے ہے، یوم الخمیس یہ تھرسڈے ہے، یوم الجمعہ یہ فرائیڈے ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ان ایام کو یاد رکھیں۔